سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، تعزیت عرض کرتا ہوں مرحوم کے لواحقین چاہنے والوں کی خدمت میں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش ہے کہ اگر امکان ہو تو یہ کچھ آواز کا مسئلہ اگر کچھ بہتر ہو جائے کہ وہاں کا شور بہت زیادہ ہے، اگر منتظمین سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ہی جگہ میرے خیال میں 2 مجلسیں ہو رہی ہیں، اگر آواز کچھ کم ہو جائے تو یہاں پر کچھ بہتر معاملہ ہو سکے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ چند آیتیں ہیں کہ جن کے اوپر کچھ بات کرنا ہے، اور یہی عرائض مجلس کا ماحصل ہوں گے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی اکثر تلاوت کی جاتی ہے ایصال ثواب کے مقصد سے۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ ملک اور سورہ یاسین یہ ان سوروں میں شامل ہے کہ جن کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اس سورہ کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، قلب قرآن، یعنی جو انسان کے جسم میں دل کا کردار ہے وہی قرآن مجید میں سورہ یاسین کا کردار ہے۔ یعنی اگر جسم انسانی میں دل نہ رہے تو باقی ارکان معطل ہو جائیں، اور اگر سورہ یاسین قرآن مجید میں نہ ہو تو قرآن مجید کے باقی سورے قابل فہم نہ رہیں۔ پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر جن مضامین کو بیان کیا ہے ان کی بڑی کلیدی اور بڑی بنیادی حیثیت ہے۔ اس سورے کو سورہ یاسین کہا گیا لفظ یاسین کی وجہ سے کہ جو آغاز کلام ہی میں موجود ہے، اور پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین۔ اب یہ کیسے پتہ چلا کہ پیغمبر اکرم کا یہ نام ہے؟ تو اس حوالے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں امام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، امام کا خالی کہہ دینا بھی ہمارے لیے تو دلیل ہے۔ اگر امام فقط کہہ دیتے کہ بھئی ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یاسین پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو ہمارے لیے تو یہ بھی بہت کافی تھا۔ مگر بعض اوقات ائمہ معصومین فقط بیان نہیں کرتے تھے، اسلوب کو سکھاتے تھے۔ وہ انداز یہاں پر بھی چھٹے امام نے اختیار کیا، لہذا آپ کو ملے گا کہ روایات کے اندر چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کے الفاظ پر غور کرو تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا، لحن قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ یاسین پیغمبر اکرم کا نام ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جب میں فرض کیجئے کہ یہاں پر کسی کو مخاطب کر کے کوئی گزارش کروں کہ مثلا پانی کا گلاس لے آئیے، اور اس جملے سے پہلے کوئی لفظ استعمال کروں تو اس لفظ کا استعمال خود بتا رہا ہے کہ جس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یہ اس کا نام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو پروردگار فرما رہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین حکمت والے قرآن کی قسم، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔
تو یہ پروردگار کا خطاب کرنا خود بتلا رہا ہے کہ یاسین کہہ کر اسے مخاطب کیا گیا ہے کہ جو اس وقت امیجیٹ ایڈریسی ہے، کہ جو اس وقت خطاب کیا جا رہا ہے جس سے، اسی کو یاسین کہا جا رہا ہے۔ مزید اس کو اگر آپ کھولیں تو پھر یا اور سین کو مزید تجزیہ و تحلیل کی منزل سے گزارا گیا کہ یا حرف ندا ہے اور سین کا مطلب ہے سید اور سردار، تو یاسین یعنی اے سید اے سردار۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، یعنی یہ حکمت والا قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ اب پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ جناب یہ والقرآن الحکیم میں قسم کا لفظ کہاں ہے کہ جس کی بات ترجمے میں قسم کی گنجائش پیدا ہو؟ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو والقرآن الحکیم میں لفظ قرآن موجود ہے، حکیم موجود ہے، تو حکمت والا قرآن یہ ترجمہ تو بڑی آسانی کے ساتھ نکل رہا ہے، مگر قسم کا مطلب کہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ عربی زبان کے اندر واو قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ صرف عربی میں نہیں ہے، اردو میں بھی، فارسی میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں۔ مثلا کوئی کہے بخدا میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ بخدا میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ بخدا میں با نے آ کر کیا کام کیا؟ یہی کیا کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بعض حروف میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک مطلب کو کنوے کرنے کا کام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر کہا گیا والقرآن الحکیم، خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ضربت لگی ہے تو مولا کی زبان پر جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پر قسم کا لفظ کہاں ہے؟ فزتو کا مطلب ہے میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ واضح ہے، کعبہ کا رب، مگر یہ قسم کا مطلب آیا اس با کے ذریعے سے جو رب کے اوپر موجود ہے، بے رب الکعبہ، کیونکہ عربی میں واو قسم بھی ہوتا ہے، بائے قسم بھی ہوتا ہے، تائے قسم بھی ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں والعصر اور ترجمہ کرتے ہیں زمانے کی قسم، تو یہ زمانے کی قسم کہاں سے آ گئی؟ اس واو کی وجہ سے جو عربی میں واو قسم کہلاتا ہے۔ بالکل وہی والی بات وہاں پر ہے، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، یعنی یہ حکمت والا قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے؟ اب جواب قسم آ رہا ہے، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اس بات پر یہ حکمت والا قرآن گواہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا ضرورت ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید کی قسم کھا کر پیغمبر اکرم کی رسالت کا اعلان کرے؟ کیوں پروردگار کو اتنا اصرار ہے کہ یہ حکمت والا قرآن اس بات پر گواہ ہے؟ دیکھیں برادران عزیز، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کر دے کہ میں یہ ہوں، تو فقط اس کے دعوے کو اس کے کہنے کی وجہ سے تو قبول نہیں کر لیا جائے گا۔ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو دعوے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ویریفائی کیا جا سکے، کراس چیک کیا جا سکے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا فقط اس کے کہنے پر اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا؟ اگر صرف کہنے ہی پر قبول کرنا کافی ہوتا تو مرزا غلام احمد نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے افراد ہوتے ہیں، تو صرف دعوے کی بنیاد پر نبی تو بہت دور کی بات ہے، آپ کسی کو سائنسدان بھی نہیں مانتے، ڈاکٹر بھی نہیں مانتے، کہ اگر وہ واقعاً ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، تو کوئی ثبوت، کوئی ڈگری، کوئی سند، کوئی کاغذات کچھ تو پیش کرے کہ جس کے ذریعے سے یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ ہاں واقعاً یہ اس منصب پر فائز ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ پوزیشن کتنی کرٹیکل ہو جاتی ہے کہ آج اگر کسی کو کسی نبی کی نبوت کو ثابت کرنا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یعنی میں فرض کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک پیش کرتا ہوں مفروضہ کہ ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ اگر یہودیوں کو یہ کہنا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو وہ کیا چیز ہے کہ جس کو پیش کریں گے ثبوت کے طور پر؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ان کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی نبوت کا ثبوت ہے۔ تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کیا ثبوت ہے، تو وہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عصا کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ تھا اس دلیل کو کتنا کمزور کر دیتا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کیا کرتے تھے،
تو جب وہ کیا کرتے تھے اس وقت ان کی نبوت ثابت ہو گئی تھی، مگر آج کیسے ثابت ہوگی؟ یہ تو ایک سوال ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کام کس کے سامنے کیا تھا، تو جواب ملے گا فرعون کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے۔ تو جن کے سامنے انہوں نے یہ معجزہ پیش کیا تھا وہ یقیناً ماننے کے مکلف تھے، وہ ذمہ دار تھے۔ اگر وہ نہ قبول کریں تو آپ ان کو کٹہرے میں لے آئیے، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیے، ان کو پھانسی پر چڑھا دیں، آپ ان کے اوپر عذاب نازل کریں۔ مگر آج اگر آپ مجھ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو قبول کروں، تو آج کون سا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر دلیل بن سکتا ہے؟ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ معجزہ نہیں ہے، وہ روایت معجزہ ہے، وہ معجزے کی ایک رپورٹ ہے کہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں کہ کبھی یہ معجزہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ رپورٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے سامنے اسٹیبلش کیسے ہو۔ اسی طریقے سے اگر مثلا کرسچن ورلڈ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنا چاہے تو وہ کیا معجزات کو پیش کریں گے؟ وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے۔ یہ غیر معمولی کام تھا اور اس طرح سے کوئی شفا دے نہیں سکتا تھا، کوئی زندہ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ ان کی نبوت کا ثبوت ہے۔ یہ دلیل کتنی کمزور ہے کہ اگر وہ کیا کرتے تھے تو جب کرتے تھے جن کے سامنے کرتے تھے وہ ماننے کے مکلف ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے سامنے آپ کس طریقے سے ان کی نبوت کو اسٹیبلش کریں گے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اگر یہی لوگ پلٹ کر ہم سے یہ سوال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ ہم نے کہا استغفر اللہ، کیسی بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ کہا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ کہا استغفر اللہ، کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ کہا پھر وہ معجزات آپ کے سامنے پیش تو نہیں ہوئے؟ کہا ہم ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کی نبوت کو نہیں مان رہے، ہم ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کی رسالت کو نہیں مان رہے۔ تو پھر اگر وہ پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پر مان رہے ہیں تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ ہم ان کے معجزات کی وجہ سے ان کو نبی نہیں مان رہے، ہم مخبر صادق کی خبر کی وجہ سے ان کو نبی مان رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے رسول نے یہ خبر دی ہے کہ وہ نبی تھے، لہٰذا ہم ان کے اوپر ایمان لائے ہوئے۔ جن جن کا انہوں نے تذکرہ کیا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو ہم نے نبی مانا، مگر کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر نہیں کہ ہم نے ان نبیوں کے معجزات کو مشاہدہ کیا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے نبیوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے ان کے معجزات کو بھی نہیں دیکھا، پھر ہم مان کیوں رہے ہیں؟ ہم مخبر صادق کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے۔ کہ اس نبی کو ہم مانتے ہیں اور اس کے کہنے کی وجہ سے ما سبق کے انبیاء کی نبوتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اب اگر اگلا سوال ان کی طرف سے یہ ہو کہ جناب ٹھیک ہے ان نبیوں کو تو آپ نے ان کے کہنے پر مانا، ان کو کن کے کہنے پر مانا؟ ان کو ماننے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اب اگر فرض کیجئے کہ میں جواب یہ دوں کہ جس نبی کو ہم اپنا نبی کہتے ہیں، جس کی امت میں ہم ہونے پر افتخار کرتے ہیں، انہوں نے معجزات دکھلائے تھے، تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ ہماری پوزیشن وہی نہیں ہو گئی کہ جو ان کی پوزیشن تھی؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جن کو ہم نبی مانتے ہیں انہوں نے سورج کو پلٹا دیا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، ستارے کو اتارا تھا، سنگریزوں نے ان کے ہاتھ پر تسبیح پڑھی تھی، ان کے اشارے پر درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر ان کے پاس آ گیا تھا، تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اب ریسیونگ اینڈ پر ہم ہوں گے۔ جیسے کہ وہ سامنے سے پوچھیں گے کہ اچھا جناب یہ سارے معجزات کن کے سامنے دکھلائے تھے؟ ہم کہیں گے ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، سرداران قریش کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے۔ کہ جناب اگر فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھلائیں تو فرعون ماننے کا مکلف ہے، آپ نہیں ہیں؟ کہ جی ہاں یہی ہمارا استدلال تھا۔ تو اب اس کے بعد اگر پیغمبر اکرم نے یہ سارے معجزات دکھلائے مشرکین مکہ کے سامنے تو وہ ماننے کے مکلف تھے، آپ اور ہم کیسے مکلف ہو گئے؟ ہمیں کس طرح سے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اور یقین جانیے برادران عزیز کہ یہ دلیل بہت مستحکم ہوگی، بہت مضبوط ہوگی۔ اچھا آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان معجزات کا انکار کر رہا ہوں، خدا کے واسطے ایسا نہیں ہے۔ یقیناً میں ان سارے معجزات کو قبول کرتا ہوں۔ میری اپنی پرسنل لائبریری کے اندر بعض کتابیں مستقل معجزات پیغمبر کے بارے میں موجود ہیں، میں ان تمام معجزات پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیا مانتا ہوں اور کیا نہیں مانتا، آپ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو پیغمبر اکرم کی رسالت کو قبول نہیں کرتا اور وہ اگر ہم سے گفتگو کرے تو کیا اس کے سامنے ہم یہ کہیں گے کہ
کہ ہمارے نبی نے یہ معجزہ دکھلایا تھا، رد شمس کا معجزہ دکھلایا تھا، شق القمر کا معجزہ دکھلایا تھا، سنگریزوں نے ان کے ہاتھ پر تسبیح پڑھی تھی، کیا ہم یہ اس کے سامنے پیش کریں گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اب اس موقع پر سورہ یاسین کی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ رسول چاہے اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں، مگر یاد رکھنا رسالت آج بھی زندہ ہے، اور رسالت قیامت تک زندہ رہے گی۔ اور رسالت کے ثبوت کے لیے ہم نے کیا چیز پیش کی ہے، صرف تھی نہیں، کیا چیز پیش کی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم۔ اے سید، اے سردار، یہ حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے، دیتا رہے گا، انک لمن المرسلین، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، حال کی بھی خبر ہے اور مستقبل کا بھی اعلان ہے۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی اب اس کے بعد ہم قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں تو ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت آ جاتی ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ دیکھیے کلیم کیا ہے؟ کلیم یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس کتاب میں شک کوئی شک نہیں ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ یہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا کلیم۔ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ہے کہ ان کنتم فی ریب، کہ اگر تمہیں شک محسوس ہوتا ہے اس میں کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے عبد اور اپنے بندے پر، اگر تمہیں شک ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تمہیں شک محسوس ہو رہا ہے تو بس ایک کام کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پوری کتاب تمہارے سامنے ہے، تم پوری کتاب کا جواب نہ لاؤ، بس ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ اگر جواب لانے میں تم کامیاب ہو گئے تو دعوی رسالت سے ہم دستبردار ہو جائیں گے، اور اگر نہ لا سکو تو تم اپنے ایگو سے دستبردار ہو جاؤ، اپنی ہٹ دھرمی کو ترک کرو، اپنی ضد کو چھوڑ دو اور اس رسول کی رسالت کو قبول کرو۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ ہے ترتیب، یعنی میرے نوجوان دوست اگر توجہ کر رہے ہیں کہ یہ ہے ترتیب کہ اسلام کس طرح سے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، مخاطب ہیں پیغمبر، پیغام ہے سب کے لیے۔ حکمت والے قرآن کی قسم، یہ گواہ ہے، اس بات کے اوپر گواہی دے رہا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ جب پیغمبر اکرم کی رسالت اسٹیبلش ہوتی ہے، یعنی اگر آپ قرآن کے معجزہ ہونے کو اسٹیبلش نہ کر پائیں تو پیغمبر اکرم کی رسالت اسٹیبلش نہیں ہوگی۔ پیغمبر اکرم کی رسالت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو ماضی کے تمام نبیوں کی نبوتیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے تو پیغمبر کی رسالت اسٹیبلش ہوتی ہے۔ پیغمبر کی رسالت اسٹیبلش ہوتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ مخبر صادق کی خبر کی وجہ سے ہم ماضی کے تمام انبیاء کی نبوتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اب وہ کہیں آدم علیہ السلام نبی تھے، ہم کہیں گے آمنا۔ اب وہ کہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیش، زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان، یہ سب اللہ کے نبی تھے، ہم کہیں گے آمنا۔ ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا، مگر ہمارا روٹ یہ ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کا معجزہ ہونا ثابت ہے، جس سے رسول کی رسالت ثابت ہوتی ہے۔ یہاں تک جب ہم پہنچے تو ماضی کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب یہ آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ما قبل میں جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا اس سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جس پر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ترتیب قائم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ اگلے مرحلے میں داخل ہوں برادران عزیز، تو وہ اگلا مرحلہ یہ کہ ہمارے عقائد کا خلاصہ اگر چند جملوں کے اندر بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ ہمارے ایمانیات کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے عقائد کا، ہمارے اصول دین کا خلاصہ چند جملوں میں اگر بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم بس اور بس خدا کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف خدا کو مانتے ہیں۔ یعنی اگر آل محمد کے ماننے والوں کا، شیعوں کا، اثنا عشری مذہب کا اگر کوئی عقیدہ دریافت کرنا چاہے تو بس اتنا سا ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارے عقائد کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کو مانو، اس کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو۔ ترتیب یہ ہے کہ اس کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو۔ ترتیب پر غور کیجئے گا کہ بس اس کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔
ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان کا خلاصہ ہی ہے، یہ اجمال ہے کہ بس اس کو مانو، اس کو مان لیا تو اب جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو، نہ عدد کو تم معین کرو نہ فرد کو تم معین کرو، یہ سارا حق پروردگار کا، وہ جس شخص کو معین کرے، جس فرد کو معین کرے اس کو مانو، وہ جس فرد کو جو منوائے، جس شخص کو جو منوائے اس کو وہ مانو، اور جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارے عقائد کے اندر یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خدا کی ذات کو ماننے کے بعد خدا کی بات کا انکار کریں، جب ذات کو ماننا ہے تو پھر بات کو بھی ماننا ہے، جیسے کہ خدا کی ذات کو ماننے کے بعد بات کا انکار کر دینا ابلیسیت بھی ہے، شیطنت بھی ہے، ورنہ ابلیس آدم علیہ السلام کا انکار کر رہا تھا، وہ خدا کا انکار نہیں کر رہا تھا، اور پروردگار عالم کا اصرار اسی بات پر تھا کہ جب مجھ کو مانا ہے تو اس کو کس نے بنایا، کہ اس کو بھی تو میں نے بنایا ہے، جب اس کو میں نے بنایا ہے تو پھر تمہارے پاس انکار کی کیا گنجائش ہے، جب میں نے بنایا ہے تو مانو، اور اگر تم نہ مانو تو پھر خدا کی نظر میں کیا ہو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو کفر اس کی طرف سے کس باب میں تھا؟ وہ توحید کا منکر نہیں تھا، وہ خدا کا انکار نہیں کر رہا تھا، وہ اس کا انکار کر رہا تھا کہ جس کو خدا نے بنایا تھا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو اب یہاں سے اس ترتیب کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے عقائد کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، اس نے کہا کہ ان کو مانو، اس کتاب کو کتاب خدا مانو، ان کو رسول خدا مانو، تو اب اس کے بعد کتاب ہو گئی کتاب اللہ، محمد ہو گئے رسول اللہ۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے نہیں کہا، جیسے کہ وہ تو پہلے جملے ہی کے اندر نفی موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا، تو اب جس کو بھی وہ منوائے گا وہ معبود کے طور پر نہیں منوائے گا۔ اب اس نے کہا ان کو رسول مانو، ان کو مانو، ہم نے کہا مانیں گے، کیا ماننا ہے؟ کہ رسول مانو، تو ہم نے فوراً کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اور کیا ماننا ہے؟ کہ ماضی کے جتنے انبیاء کا یہ تذکرہ کرتے جائیں ان سب کی نبوتوں کا اقرار کرو، کہ بے شک ان کے کہنے پر ہم ماضی کے تمام انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ان کے بعد بھی کسی کو ماننا ہے؟ ہم نے پروردگار سے پوچھا تو خداوند متعال کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بتا تو دیا کہ یہ بتلائیں گے کہ آگے کس کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا۔ بھئی ماضی کے جو انبیاء تھے ان کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے تو بتایا، تو جو ماضی کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہے وہی آگے کے بارے میں بھی تمہیں بتلائے گا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اب آپ بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی کو ماننا ہے؟ کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں مانیں گے۔ کہا میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں مانیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے بعد کسی کو نہیں مانیں گے۔ یہ جملہ اگر ہم کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا پیغمبر اکرم نے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا میں نے کب کہا کہ میرے بعد کسی کو نہیں ماننا؟ کہا حضور آپ ہی نے تو فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ کہا بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی کا کام ہے خبر دینا، تو جتنی خبریں پہنچانا تھی وہ میں پہنچا چکا۔ جب خبر ہی نہیں ہے تو نبی کیوں ہوگا؟ رسول کا کام ہے پیغام دینا، جتنا پیغام تھا وہ تو میں دے چکا۔ جب پیغام ہی نہیں ہے تو کوئی رسول کیوں ہوگا؟ اب کوئی نئی خبر دینے کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، موجود خبر کی حفاظت کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ اب کسی نئے پیغام کے لیے نئے رسول کی ضرورت نہیں ہے، موجود پیغام کی حفاظت کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے بعد جس کو بھی ماننا ہے محافظ کے طور پر ماننا ہے، ولی کے طور پر ماننا ہے، مولا کے طور پر ماننا ہے، امام کے طور پر ماننا ہے۔ تو حضور آپ بتائیے کس کو ماننا ہے؟ کہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ ان کو ماننا ہے۔ تو اب دیکھیے برادران عزیز، اصول نہیں بدلے گا، اصول وہی ہے کہ جس کو وہ منوائے اس کو مانو، جو منوائے اس کو وہ مانو، اور جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ یقین جانیے کہ اگر پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر ہم کسی اور کو بلند دیکھتے تو اس کو مان لیتے، مگر ہم کیا کریں کہ غدیر کے میدان میں ایک ہی ہے کہ جس کو بلند کر کے پیغمبر اکرم نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ یہ ہماری ٹیکنیکل مجبوری ہے، ہم اصولی طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ خدا جس کو منوائے گا ہم اس کو مانیں گے، اور وہ جس کو جو منوائے گا ہم اس کو وہ مانیں گے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد اللہ نہیں پڑھا، ہم نے علی اللہ نہیں پڑھا۔
ہم نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد کو مانا، اس کے کہنے پر رسول، محمد الرسول اللہ کے بعد علی کو مانا، اس کے کہنے پر ولی۔ نہ ان کو خدا مانا، نہ ان کو خدا مانا، ان کو رسول خدا مانا، ان کو ولی خدا مانا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ جناب علی یہ پیغمبر اکرم کے بعد سلسلہ کتنے افراد کے اوپر محیط ہے، تو وہی والی بات، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ جب ماضی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک 1,24,000، مشہور عدد تو یہی ہے نا، 313 رسول، آپ انصاف سے مجھے بتائیے ان میں سے کون سا عدد ہے کہ جس کو ہم نے معین کیا؟ ان میں سے کون سا عدد ہے کہ جس کو ہم نے معین کیا؟ ہم نے ان میں سے کسی عدد کو معین نہیں کیا، نہ ہم نے فرد کو معین کیا، نہ ہم نے عدد کو معین کیا۔ ہم تو تسلیم کی خو رکھتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا 1,24,000 انبیاء ہوں گے، ہم نے کہا تسلیم۔ اگر وہ 1,24,00,000 رکھتا ہم اس کو بھی مان لیتے۔ اس نے 313 رسول رکھے، اگر وہ 3,313 رسول رکھتا ہم اس کو بھی مان لیتے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ماضی میں ہم نے عدد کو معین نہیں کیا، مستقبل کے لیے بھی ہم کسی عدد کو ہم معین نہیں کریں گے۔ ہم تو پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں کہ مالک اب تو بتا دے کہ وہ سلسلہ امامت کی جس کا آغاز علی سے ہو رہا ہے، تو علی سمیت اور کتنے ہوں گے کہ جن کے سر پر تاج امامت تو سجائے گا؟ تو پیغمبر اکرم اگر چادر میں 5 کو لیں تو ہم پنجتن کو مان لیں گے۔ اگر پیغمبر اکرم امامت کے باب میں 12 کا ذکر کریں تو ہم 12 کو مان لیں گے، اور اگر معصومین کے عنوان سے 14 کا تعارف ہو تو ہم 14 کو مان لیں گے۔ ہم اپنی طرف سے نہ کسی فرد کو معین کریں گے، نہ عدد کو معین کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ معاملہ یہ کہ پروردگار عالم کی طرف سے افراد بھی معین ہوں گے، پروردگار کی طرف سے عہدے بھی معین ہوں گے، پروردگار عالم کی طرف سے عدد بھی معین ہوگا۔ تو اب واپس ترتیب کے ساتھ ذرا سا اس کو دیکھیے گا کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اے سید، اے سردار، حکمت والے، قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز جس کو پروردگار اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ علی صراط مستقیم، کہ رسول آپ ہیں صراط مستقیم پر۔ یہ کمال کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم کہے کہ اے حبیب آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ صراط کا مطلب ہے راستہ، اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر آپ کو راستے کا تذکرہ تو ملے گا، منزل کا تذکرہ کہیں نہیں ملے گا۔ حالانکہ راستہ تمہید ہے منزل کے لیے۔ دیکھیں ابھی میں اپنے گھر سے آ رہا ہوں تو وہ راستہ ہی طے کر کے آ رہا ہوں، تو یہاں پر اگر رک کیوں گیا، آگے کیوں نہیں جا رہا؟ جیسے کہ یہ منزل ہے، مجلس یہاں پر پڑھنی ہے تو یہاں سے آگے سفر 6 مانا جاتا ہے۔ ابھی یہاں سے جب واپس جاؤں گا تو پھر ظاہر ہے کہ راستہ طے کر کر ہی جاؤں گا، لیکن جہاں پہنچنا ہے وہاں پر رک جاؤں گا، جیسے کہ وہ منزل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ مقصود بذات نہیں ہوتا، اٹس سیلف آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ انسان راستے پر آ جائے، بلکہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ تمہید ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، فورورڈ ہوتا ہے، پریفیس ہوتا ہے۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر منزل کا تذکرہ نہیں کیا ہے، صرف راستے کا تذکرہ۔ پروردگار عالم منزل کا کہیں تذکرہ نہیں کرتا۔ علماء کرام نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں، آپ کو منزل کا ذکر نہیں ملے گا۔ صراط راستہ، سبیل راستہ، سبل سبیل ہی کی جمع راستے، تو یہ تو آپ کو ملے گا، منزل کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ یہ کیسا راستہ ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ یہ کیسی صراط ہے کہ جس کا کوئی نقطہ آخر ہے ہی نہیں؟ یہ سبیل کون سی سبیل ہے کہ جو منتہا نہیں ہے، کہ جو کہیں پر ختم نہیں ہو رہی؟ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے۔ عجیب بات، اور غور فرمائیے، ذرا سی اگر توجہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پروردگار عالم راستے کا تذکرہ کرتا ہے اور خلقت پیدا کرنے کی غرض و غایت کیا بیان کرتا ہے؟ مشہور آیت ہے، آپ سب کے حافظے میں ہوگی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ بہت خوب، تو ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت اس صورت میں بنتی ہے کہ جب نیت ہو قربتاً الی اللہ، ایسا ہی ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، حج ہے، جہاد ہے، اعتکاف ہے، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، عزاداری امام حسین ہے، یہ سب کا قربتاً الی اللہ۔ اب سفر زیارت پر جا رہے ہیں، عبادت ہے،
تو قربتاً اللہ ہونا چاہیے۔ قربتاً اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹیکنیکل مباحث کو جانے دیجئے، سادی اور صاف بات یہ ہے کہ قربتاً اللہ کا مطلب ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پہلی نماز ایک شخص نے پڑھی بالغ ہونے کے بعد تو نیت کیا ہوگی؟ قربتاً اللہ۔ آخری نماز جو ایک انسان نے اس دنیا کے اندر پڑھی تو نیت کیا ہوگی؟ قربتاً اللہ۔ پہلی نماز بھی قربتاً اللہ اور آخری نماز بھی قربتاً اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، ایک شخص یہاں پر کھڑا ہے اور وہ سفر طے کرتا ہے تو تھوڑا آگے بڑھ جائے گا، پھر سفر طے کرتا ہے تو تھوڑا اور آگے بڑھ جائے گا۔ جب پہلی نماز اس نے پڑھی قربتاً اللہ، ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ یہ نماز قبول ہو گئی۔ اگر قبول ہی نہیں ہوئی تو سفر آگے نہیں بڑھ پایا، لیکن اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو جہاں تھا وہاں سے کچھ آگے بڑھ گیا۔ دوسری نماز اس نے پڑھی قربتاً اللہ، قبول ہو گئی تو تھوڑا اور آگے بڑھ گیا۔ تیسری نماز اس نے پڑھی قربتاً اللہ، تھوڑا اور آگے ہو گیا۔ روزہ رکھا، تھوڑا اور آگے ہو گیا۔ حج کیا، تھوڑا اور آگے ہو گیا۔ زیارت پر چلا گیا، تھوڑا اور آگے ہو گیا۔ عزاداری امام حسین کی، تھوڑا اور آگے ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی آخری نماز پڑھی۔ تو آخری نماز بھی جب وہ پڑھ رہا ہے تو قربتاً اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قربت میں اتنی وسعت ہے کہ زندگی ختم ہو جائے، سفر مکمل نہ ہو۔ غور کیا آپ نے؟ آخری جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ بھی قربتاً اللہ پڑھی۔ ہم فرض کرتے ہیں وہ بھی قبول ہو گئی تو آگے بڑھ گیا، مگر زندگی ختم ہو گئی۔ اگر مزید زندہ رہتا تو مزید نمازیں پڑھتا، وہ بھی ہوتی قربتاً اللہ۔ تو کیا عجیب بات ہے کہ زندگی کا سفر مکمل ہو گیا مگر سفر قربت مکمل نہیں ہوا۔ کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ایسے کہ خدا ہے لامحدود، جب وہ لامحدود ہے تو اس کی معرفت کی بھی کوئی حد آخر ہو نہیں سکتی۔ جب نقطہ آخر نہیں ہو سکتا تو انسان اپنے ظرف کے مطابق سفر معرفت طے کرتے ہوئے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، مگر جہاں پہنچے گا اسے اندازہ ہوگا کہ مزید سفر کی گنجائش موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو اعلیٰ صراط مستقیم ہے اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے بھی قربت کا سفر طے کیا، اور کتنا قریب ہوا کہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ مگر پھر سفر معراج کے بعد جب اس نے نماز پڑھی تو یہی کہا قربتاً اللہ۔ اندازہ کیا آپ نے؟ سفر معراج کے بعد اتنا قریب ہونے کے بعد بھی جب اس نے نماز پڑھی ہے تو یہی نیت کی کہ قربتاً اللہ۔ اس نے روزہ رکھا تو یہی نیت کی کہ قربتاً اللہ۔ اس نے حج کیا تو یہی نیت کی کہ قربتاً اللہ۔ تو جو سب سے آگے ہے وہ بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ سب سے آگے ہونے کے باوجود پروردگار عالم کی قربت اور معرفت کا سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اندازہ کیا؟ اب اس کے بعد ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس راہ پر سب سے آگے تو وہ ہیں۔ اب مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ سب سے آگے تو وہ ہے، سب سے قریب تو وہ ہے، اس سے سب سے قریب کون ہے؟ خدا سے سب سے قریب تو وہ ہے، مگر یہ جو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہے حضور رسول خدا، ان سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو آپ کو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے، مگر ایک علی ہے جو نہج البلاغہ میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ان جملوں کے اوپر غور کیجئے کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اسرع منہ، کہ میرا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ وہ تھا، میں اتباع کی اس منزل پر تھا، میں اس طرح ان کے ساتھ ساتھ تھا، وہ خدا کے ساتھ کتنا قریب ہیں؟ دنا فتد اللہ، میں ان کے پیچھے اس طرح سے تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اونٹنی کا بچہ اس کی ماں کے پیچھے، اس کا مطلب کیا؟ یہ عربی کا معاملہ ہے، اور آپ کسی بھی عربی دان سے پوچھ لیجئے وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ انتہائی قربت کے لیے استعمال ہونے والا یہ محاورہ ہے۔ یعنی جب یہ سمجھانا ہو کہ کلوزنس ایٹ اٹس پیک، کہ اس سے زیادہ قربت کا تصور نہ ہو سکے، اس کے لیے جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، اونٹنی کا بچہ جس طرح سے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے اس طرح سے میں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے تھا۔ یعنی علی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اونٹنی کے بچے اور اس کی ماں کے درمیان فاصلہ یا فصل ہوتا ہے؟
فاصلہ یا فصل ہوتا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں، اونٹنی کے بچے اور ماں کے درمیان کوئی فصل نہیں ہوتا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بلا فصل ہوتا ہے، اسی طرح مرتضیٰ مصطفیٰ سے بلا فصل ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہ یہ ایک جملہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرا جملہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اس طرح سے اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ ارا نور النبوہ، میں نبوت کے نور کو دیکھ رہا تھا۔ نبوت ان کے لیے تھی مگر نبوت کے نور کو میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اتباع اس طرح سے ان کے قریب تھا، نبوت ان کے لیے تھی مگر نور نبوت کو میں بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ دو جملے ہو گئے، پھر سنیے گا۔ میں اس طرح سے رسول کے پیچھے پیچھے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا۔ دوسرا جملہ ارا نور النبوہ، نبوت ان کے لیے تھی مگر نبوت کے نور کو میں بھی دیکھ رہا تھا۔ تیسرا جملہ اشم ریح الرسالہ، رسالت ان کے لیے تھی مگر رسالت کی خوشبو کو میں بھی سونگھ رہا تھا۔ یہ جملہ جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اس پر تنقید کی گئی، بعض افراد نے تنقید کی کہ کیا رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگھا جا سکے؟ پھول کی خوشبو ہوتی ہے، گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، موتیے کی خوشبو ہوتی ہے، سینٹ پرفیوم کی، ایئر فریشنر کی خوشبو ہوتی ہے، مگر کیا رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگھا جا سکے؟ جناب آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسی خوشبو ویسی قوت شامہ درکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ ہر طرح کی خوشبو کو سونگھ سکے۔ یعنی غور فرمائیے گا کہ اگر ایک انسان مریض ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت لذیذ کوئی چیز بھی اگر آپ اس کی زبان پر رکھ دیں تو وہ اس کا ذائقہ محسوس نہیں کر پائے گا۔ تو اگر وہ احساس نہیں کر پا رہا، اس کی حس معطل ہو گئی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ذائقے کا انکار کر دیں گے؟ اگر وہ کہیں گے کیسا کھانا بنایا کہ جس کے اندر ذائقہ ہی نہیں ہے، تو کہا جائے گا ذائقہ تو ہے، آپ چکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آپ بیمار ہیں، جب آپ صحت مند ہو جائیں گے تو آپ چکھ بھی لیں گے، محسوس بھی کر لیں گے۔ غور فرمایا آپ نے، کچھ دنوں پہلے، کچھ دنوں نہیں، کچھ سالوں پہلے جب یہ کووڈ کا مسئلہ تھا، تو کووڈ کے مرض میں ایک علامت یہی تھی کہ یہ مریض ہے تو اس کو خوشبو نہیں آئے گی، اس کو خوشبو نہیں آتی۔ تو اگر آپ بہت اچھی خوشبو اسپرے کر کے اس کے سامنے چلے جائیں تو وہ تو نہیں سونگھ پائے گا، اور وہ آپ سے یہ کہے کہ پہلے جب تم آیا کرتے تھے تو بہت اچھی خوشبو لگا کر آتے تھے، لیکن یہ کہ آج تو تم خوشبو لگائے بغیر آ گئے، تو اس کو یہی کہا جائے گا خوشبو تو آج بھی لگائی مگر آپ کی حس اس وقت معطل ہے، آپ بیماری کی وجہ سے سونگھ نہیں پا رہے۔ تو اپنے جسم کا علاج کروائیے، خوشبو کا انکار مت کیجیے۔ آپ نے اندازہ کیا۔ اب علامہ سید علی نقی صاحب کا جو جملہ ہے میں اس کو مکمل کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسی خوشبو ویسی قوت شامہ درکار ہے۔ اگلا جملہ کہ کیا علی کے بغض میں قرآن بھول گئے؟ کیا مطلب؟ کیا علی کے بغض میں قرآن بھول گئے؟ کیا مطلب؟ کہ کھولیے قرآن مجید 12واں سورہ، سورہ یوسف۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام آنکھیں اب کام نہیں کرتی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیج دی اور کہا کہ لے جاؤ بابا کی آنکھوں پر ڈال دینا، ارتد بصیرہ، تو بابا کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ یہاں قمیض چلی ہے اور یعقوب کہاں ہے؟ کنعان میں، فلسطین میں۔ یوسف کہاں ہے؟ مصر میں۔ فاصلہ بہت زیادہ، مگر قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر کہا انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تب علامہ فرماتے ہیں کہ اگر یوسف کی خوشبو ہو تو یعقوب کی قوت شامہ درکار ہے، اور رسالت کی خوشبو ہو تو امامت کی قوت شامہ درکار ہے۔ آپ نے اندازہ کیا، یوسف کی خوشبو ہو تو یعقوب کی قوت شامہ درکار ہے، رسالت کی خوشبو ہو تو امامت کی قوت شامہ درکار ہے۔ اور اگر آپ حدیث قصہ کھول کر پڑھیں تو جو آتا ہے خوشبو ہی کی بات کرتا ہے۔ حسن آتے ہیں، حسین آتے ہیں، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی، میں مادر گرامی آپ کے پاس وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں کہ جو میرے جد کی ہے۔ مولا کائنات آتے ہیں تو کہتے ہیں میں اپنے بھائی کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو آپ نے غور فرمایا ایسے نواسے ہوں تو نانا کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں،
ایسا بھائی ہو تو بھائی کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، اور اگر منصب امامت ہو تو رسالت کی خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص وفاداری کو اپنا اخلاق بنا لے تو اس کا نام آئے تو وفا کی خوشبو آنے لگے۔ حضرت ابو الفضل عباس 2 دن پہلے جناب ام البنین کا دن تھا، اسی تعلق سے 2-4 جملے مصائب کے اور بات کو میں مکمل کر دوں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے 4 بیٹے دیے، اور پروردگار عالم کی رضا کی خاطر قربتاً الی اللہ یہ 4 بیٹے حسین کے اوپر بی بی نے قربان کر دیے۔ آپ جانتے ہیں ان کا بھی نام فاطمہ تھا، اور انہوں نے یہ خواہش کی تھی مولا کائنات سے کہ یا امیر المومنین مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ بی بی کی عظمت، فاطمہ تو ایک ہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو بچوں کو ماں یاد آ جاتی ہے، اور ماں پر ہونے والے مصائب یاد آ جاتے ہیں، محسن کی شہادت یاد آ جاتی ہے، در کا جھلنا یاد آ جاتا ہے، شکستہ پہلو یاد آ جاتا ہے، بی بی کا در و دیوار کے درمیان فشار کا احساس کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت۔ اگر ہو سکے تو مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کریں، جس کے بعد مولا کائنات انہیں ام البنین کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں۔ یہ واقعیت بھی تھی کہ 4 بیٹے پروردگار عالم نے عطا کیے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ واپس پہنچا ہے، اور بشیر نے مدینہ میں اعلان کیا ہے کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قتل الحسین فدمعی مدرارو، مدینہ کی رونق تو حسین تھے، وہی قتل کر دیے۔ مدینہ کا نور، مدینہ کی روشنی، مدینہ کی بہار تو حسین سے تھی، وہی نہ رہے تو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ میری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی، تم بھی گریا کرو، تم بھی آنسو بہاؤ، اور پورا مدینہ آہستہ آہستہ جمع ہوتا چلا گیا۔ ایسے میں بشیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مجمع بہت زیادہ تھا، اور دوسری طرف ایک بی بی کھڑی ہیں برقع پوش، اور ان کے کاندھے پر ایک بچہ ہے، اور اس بچے نے کوشش کر کے اپنے آپ کو زمین تک پہنچایا، اور مجمع کو چیر کر وہ میری طرف آنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ کو چل جائے، تو میں نے اس کو سنبھالنے کے لیے خود میں گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اور اس کے بعد میں نے اس بچے کو سنبھال کر اپنے سے قریب کیا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا کہ ہاں بیٹا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا بس مجھے اتنا بتا دو کہ میں گھر جا کر نئے لباس پہنوں یا سیاہ لباس پہنوں؟ کہا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اگر میرے بابا خیریت سے واپس آ گئے ہیں تو میں نیا لباس پہنوں، خوشیاں مناؤں، اور اگر کوئی غمناک خبر ہے تو پھر میں عزاداری کا سلسلہ شروع کروں۔ کہا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عباس۔ میں نے کہا کہ جاؤ بیٹا، جا کر عزاداری کا اہتمام کرو، یہ تو سوگ کا موقع ہے، ماتم کا موقع ہے۔ ابھی میری اس سے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ بی بی مجھ تک پہنچی، وہ ضعیفہ تھی، معمر خاتون تھی، بزرگ خاتون تھی، اور انہوں نے میری بات کو سنا نہیں تھا، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے ندا دینے والے، بتا کہ تیرے پاس کیا خبر ہے، حسین کے بارے میں تیرے پاس کیا خبر ہے؟ میں نے سمجھ گیا کہ یا تو یہ سن نہیں پائی ہیں، یا بیمار ہیں، گراں گوش ہے، سن نہیں پائیں، میری آواز نہیں پہنچ پائی، یا بیماری کی وجہ سے سن نہیں پائی۔ تو میں نے تو اعلان کیا تھا، مگر میں نے اس سے پہلے کہ مزید ایک مرتبہ تکرار کرتا وہ پیغام، میں نے اس سے پوچھا بی بی آپ اپنا تعارف کر رہی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں ام البنین ہوں، میں مادر عباس ہوں۔ بشیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں کیسے اس بی بی کو ایک ساتھ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر دوں کہ تیرے 4 بیٹے نہ رہے۔ پوچھا اس نے حسین کے بارے میں، مگر بشیر وہ سوال بھول گئے۔ جب یہ سنا کہ ام البنین ہے، عباس کی ماں ہے، کہا کہ ان کو تو میں ان کے جو سگے بیٹے ہیں ان کی خبر دوں، مگر کیسے بتاؤں کہ 4 بیٹے مارے گئے؟ تو کہا کہ ایک ایک کر کے میں نے ان کو خبر دی کہ بیوی آپ کا ایک بیٹا مارا گیا، اللہ آپ کو صبر دے۔ کہا میں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کہا بیوی آپ کے 2 بیٹے مارے گئے۔ کہا میں نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے تو مجھے خبر کیوں دے رہے؟ کہا بیوی آپ کے عباس سمیت 4 بیٹے مارے گئے۔ کہا جب عباس کا ذکر سنا تو کچھ دیر کے لیے وہ زمین پر بیٹھ گئے، ہاتھ سینے پر رکھا، دل کو سنبھالا، اور پھر ایک جملہ کہا کہ میرے 4 بیٹے سمیت جو کچھ بھی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے وہ زہرا کے لال پر قربان، مجھے تو حسین کے بارے میں بتاؤ۔
اور اب بشیر نے کہا کہ بی بی میں آپ کو آپ کے بیٹے حسین کا بھی پرسہ پیش کرتا ہوں، حسین بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ جملہ جب جناب ام البنین نے سنا تو ماتم اب شروع کیا، اب آنسو ہیں کہ بہتے چلے جا رہے ہیں، زار و خطار رو رہی ہیں، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جناب ام البنین نے کبھی یہ مرثیہ بھی پڑھا تھا کہ لوگوں اب مجھے ام البنین مت کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں۔ اب وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی نسبت سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا۔ اور کبھی وہ عباس کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے بیٹا عباس، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا۔ میں نے عباس کو جنم دیا ہے، میں نے عباس کو دودھ پلایا ہے، میں نے عباس کو پروان چڑھایا ہے، میں جانتی ہوں کہ عباس کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا۔ کون ہے جو عباس کو قتل کر سکے؟ ہاں مگر میرے لال، جب میں دوسرا جملہ سنتی ہوں تو مجھے تیری موت کا یقین آ جاتا ہے۔ پہلے یقین نہیں آتا مگر یہ سننے کے بعد یقین آ جاتا ہے۔ کبھی بھی وہ کون سا جملہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو عباس کی شہادت کا یقین آ جاتا ہے؟ کہ جب میں سنتی ہوں کہ سید سجاد کا بستر کھینچ لیا گیا۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا کسی کی مجال تھی کہ سید سجاد کو اذیت پہنچائے، اور میرے لال عباس تیری ماں کو اور یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے لگے۔ کہ اگر میرا عباس ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ چھوٹی شہزادی پر ہاتھ اٹھائے، اور میرے لال مجھے پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھن گئی، بی بی کو بے مخنا و چادر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ شہزادی کی چادر پر ہاتھ ڈالے۔ اجرکم اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ اگر کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو مرحوم کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو مرحوم کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس مرحوم سید ظفر حسنین ابن سید علی مظاہر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔